ایک دفعہ بلند آواز سے تشریف پڑھ دیجیے۔ بلند آپ سب کو رمضان مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کہ اس نے ہماری مختصر سی زندگی میں ایک دفعہ پھر ان مبارک ساعتوں فرمایا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک ساعتوں کی قدر کرنے اور کما حقہ جیسا اس کا حق ہے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا۔ آج جس موضوع پر کلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے تربیت اولاد، بہت ہی اہم موضوع ہے اور یقیناً اس قسم کے موضوعات پر کلام ہونا چاہیے، اور کلام بھی اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جو ہم میں ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر پیدا کرے، اور سننا بھی اسی جہت سے چاہیے کہ ہم صرف نعرے لگنے کا انتظار نہ کریں، کسی مقرر کے جوشیلے انداز کا اور چٹپٹی باتوں کا لحاظ نہ کریں، بلکہ ہمارا مطمع نظر کچھ سیکھنا ہونا چاہیے۔ جب ہم اتنا قیمتی وقت نکال کر کسی عالم کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر خواہش یہی ہونی چاہیے کہ کچھ سیکھ کر اٹھیں، نہ یہ کہ صرف قلبی کیفیات تبدیل کر کے اٹھیں۔ جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو آج کل جلسے ہوتے ہیں ان میں چٹپٹی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور مقرر بھی اس لیے وہ چٹپٹی باتیں کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ سامنے والے بھی تیز مسالہ کھانے کے عادی، تو وہ اسی قسم کی ڈوز دیتے ہیں اور پھر خوب نعرے لگتے ہیں اور باہر نکل کے تبصرے ہوتے ہیں، یار کیا بیان تھا، ماشاءاللہ یار سبحان اللہ۔ اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اس بیان میں کیا سیکھا، یہ تو پتہ ہی نہیں، ایک جملہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے، کوئی ایک دلیل بیان کرنے کے ہم قابل نہیں ہوتے، ہماری حالت یہ ہو۔ اس لیے 40 سال 25 سال 15 سال 20 سال سے جلسے جلوس اٹینڈ کرنے والا اپنے مذہب اسلام کی بنیادی چیزوں کی صحیح تعریف کرنے سے ہی عاری ہوتا ہے، وہ صحیح تعریف نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے ہم میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں کہ اگر ایک کافر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ صرف 2-3 لفظوں میں 2-3 جملوں میں اسلام کو بیان کر دیں اسلام کیا ہے، تو شاید ہم سوچنا شروع کر دیں کہ یار کس طرح بیان کروں کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں پر سیکھنے کی غرض سے غور و تفکر کرنے سے خالی ہوتے ہیں۔ اچانک پڑنے والی افتاد یقینی سی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں جملوں کو مرتب نہیں کر سکتی، ٹوٹی پھوٹی سی تعریفات کریں گے، ٹوٹے پھوٹا سا اپنے اسلام کو بیان کریں گے۔ کوئی اگر کافر ہم سے کہہ دے یار مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے مسلمان کر دو، تو ہمارے بھائی کہتے ہیں مجھے تو نہیں آتا، ویسے کریں مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں۔ اتنی ایسی ہماری حالت ہے کہ جو 20 سال سے نمازی ہیں اور علماء کے بیان سن رہے ہیں وہ ان بنیادی چیزوں کو نہیں جانتے۔ تو خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک احساس و شعور کی بیداری مقصود ہے۔ اس میں چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے نفسانی مزوں کے لیے جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں، وقت گزاری کے لیے جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں کہ اگر جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا ہوا تو کہا یار آج تو مزہ آ گیا، اور وہ مقصد پورا نہ ہوا تو باہر نکل کے کہا یار آج تو ٹائم ضائع ہو گیا، مزہ نہیں آیا بالکل بیان۔ اس کا مطلب مزے کے لیے آئے تھے، بیان سننے کے لیے نہیں آئے، مزے کے لیے آئے تھے، کچھ سیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ اسی لیے ہم علمی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں اور انتہائی ہماری سوچیں پسماندہ ہیں۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ والدین پر اپنی اولاد کی تربیت کی بہت بھاری ذمہ داری ہے، صرف باپ پر ہی نہیں ماں پر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ مفسرین نے اس کی شرح یہ بیان کی ہے کہ یہ اصل خطاب ہے گھر کے سرپرست سے، باپ سے خطاب ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور پھر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام کرے۔ اپنی ذات کو جہنم سے بچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ علم دین کا تقاضا 2 طرح کا ہوگا، ایک یہ کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے فرضیت کے ساتھ یا وجوب کے ساتھ یا سنت موقدہ ہونے کی حیثیت سے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کیجیے اور اس طرح کریں جیسے شریعت چاہتی ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے بچیں۔ تو یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے، اور تقاضا یہ ہے کہ فرض اور واجب اور کم از کم جو سنت موقدہ ہیں ان کو ادا کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم دین سکھایا جائے، انہیں نیکی کا حکم دیا جائے، انہیں برائی سے روکا جائے، تب گھر والے جہنم کی آگ سے بچیں۔ تو اب جب گھر کے سرپرست پہ ذمہ داری ڈال دی گئی تو اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ ہر شخص حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اس حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔
مثلا بچے ہیں اس کے ماتحت اور گھر کے افراد جو اس کے تحت آتے ہیں، اس کا حکم ان پر چلتا ہے، تو عورت سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو قرآن اور حدیث ماں اور باپ دونوں کو اس بات کا مکلف بنا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ اس کے اوپر بیوی کی ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے کہ تمہیں اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور سیاح ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ عطیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، اس میں سب سے بہترین اچھی تعلیم و تربیت، سب سے بہترین باپ کا تحفہ ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا اور ان کی اچھی تربیت کرنا۔ اور تعلیم میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، دنیاوی تعلیم بھی ہے اور دینی تعلیم بھی ہے، کیونکہ آج دنیاوی تعلیم کے بغیر انسان دین پر بھی مکمل طور پہ نہیں چل سکتا۔ ان پڑھ آدمی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، اسے پتہ ہی نہیں کیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر جو دنیاوی علوم کے حامل ہوتے ہیں، فہم کی قوت اچھی ہو جاتی ہے، ذہن کام کرتا ہے، بار بار چیزوں کو سمجھنا، یاد کرنا، بیان کرنا، اس کی چونکہ پریکٹس ہوتی رہتی ہے تو دینی معاملات میں بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلف بنایا اور اس کا استحباب کی طرف، مستحب ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دو، ان کو علم سکھاؤ۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ بہت سمجھنے والا ہے کہ دیکھیں، صاحب علم ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور تربیت کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ سینکڑوں صاحب علم ایسے ہوں گے کہ جن کو کسی کی تربیت کرنا نہیں آئے گی۔ بہت معذرت کے ساتھ میں دائرہ ادب میں رہ کر کسی کی توہین یا تضییق کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ میڈیا پر بہت سارے علماء کو سنتے ہوں گے، دانشوروں کو سنتے ہوں گے، بڑے بڑے صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے معافی ضمیر کو جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے اسے احسن انداز سے بیان کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کی بات بڑی عجیب سی، سطحی سی، بے ترتیب سی ہوتی ہے، جملے آگے پیچھے ہوتے ہیں، بات میں وزن کم ہوتا ہے، کسی کی بات بڑی وزندار ہوتی ہے، حالانکہ دونوں صاحب علم ہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے اپنے معافی ضمیر کو کسی کے سامنے احسن انداز سے بیان کرنے کی صلاحیت، یہ بات بہت گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں باپ صاحب علم ہوں تو وہ اچھے مربی بھی ہوں گے، تربیت کرنے والے بھی ہوں گے۔ اس لیے دونوں چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کو نہ صرف صاحب علم ہونا ضروری ہے کیونکہ انہیں بچوں کو علم سکھانا ہے، بلکہ ان کے اندر تربیت کرنے کی صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر یہ صلاحیت ان میں نہیں ہے تو اس کی بیداری کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انہیں خود ایک تربیت حاصل کرنی چاہیے، ورنہ بہت نقصان ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ پہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو علم بھی سکھائیں اور ان کی تربیت کریں۔ اب اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، اور تربیت کا انداز بھی دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک قول کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی دو صورتیں ہیں، قول کے ذریعے اور ایک عمل کے ذریعے۔ ہم ان سب پہ سیدھا گفتگو کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں اور ساتھ ساتھ میں بھی اپنے بارے میں غور و تفکر کرتا ہوں کہ کیا ہم اس طریقے سے تربیت کا انداز اپنائے ہوئے ہیں یا نہیں۔ نمبر ایک، لڑکے کی تربیت۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میں کچھ حقوق بھی اس کی عرض کر دیتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سیدھے کان میں اذان دو، الٹے کان میں اقامت کہو، تاکہ اللہ کا ذکر سب سے پہلے اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ 7 روز کا ہو جائے تو اس کے سر کے بال منڈائیں اور سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا مستحب ہوتا ہے، اور پھر عقیقہ کیا جائے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوتے ہیں، بچی کے لیے 1 بکرا۔ جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں، اور گوشت سب کھا سکتے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا۔ ثابت تقسیم کرنا چاہیں تو وہی طریقہ ہوتا ہے جو قربانی کے جانور کے گوشت کا طریقہ۔ اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا کہ بچے کا اچھا نام رکھو، انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو۔ ایک روایت میں فرمایا اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ فرشتوں کے نام پر نام رکھنے سے سرکار نے منع فرمایا کہ فرشتوں کے نام پر نام مت رکھو۔ بعض لوگ میکائیل نام رکھ دیتے ہیں بچوں، اسرائیل تو خیر کوئی نہیں رکھتا، آج تک دیکھا نہیں ہے، لیکن میکائیل میں نے خود، ہمارے کچھ قریب رشتے دار ہیں، انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھا، اچھا سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اور پھر یہ انفرادیت پسندی کا ہمارے ہاں ایک بڑا مطلب عورتوں میں خاص طور پہ چل گیا کہ نیا نام ہونا چاہیے۔ آزان جیسے نام ہے، معذرت کے ساتھ آزان، یہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اذان ہوتی ہے، آزان نہیں ہوتی، تو یہ اذان رکھنا تو مقصود ہی نہیں ہے، آزان ہے۔ آزان ہے یہ اذن کی جمع، اور اذن عربی میں کہتے ہیں کان کو، تو آزان کا مطلب بہت سارے کان، کم از کم 3 کان۔ تو اب یہ جی آزان صاحب آ گئے، کان آ گئے بہت سارے کان، تو کوئی مفہوم نہیں پتا، بھائی قرآن میں آیا نا، بس تحریم نام رکھ دیا، دعا، کبھی نعت بھی رکھ دیں گے۔ اچھا انعمتا، بس وہ انعمتا مانے تو نے انعام کیا، یہ ویسی فعل ہے، اسم تو ہے ہی نہیں، نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا علم بننے کی، لیکن بس قرآن میں انعمتا آیا ہے، انعمتا نام رکھ دیں۔ چلو انعم بچے کا نام، حالانکہ مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث میں تو ویسے نہیں ہو سکتا۔ خوچا تم آتی ہے، مرد کو ہم کہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ
پٹھان بھائی تمہارے کہہ دیتے ہیں مذکر کو مؤنث بنا کے تو چل جاتا، لیکن انعام مذکر نام ہے. یہ ایک تربیت کا حصہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اور تاکہ جب وہ بڑے ہوں ہمارے نام کے انداز کو سیکھیں تو وہ بھی اپنے بچوں کا اچھے انداز سے نام رکھیں. لیکن ہم ان کی شروع سے ہی ابھی تربیت، ابھی خیر وہ اس تربیت کو حاصل کرنے کا شعور نہیں رکھتا، لیکن آگے رکھے گا. ہم الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں. اور ایک ماہر نفسیات نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس قسم کے انفرادی نام جو بالکل ہمارے ہاں غیر مانوسۃ الاستعمال ہیں، اگر آپ یہ رکھ دیں گے تو یہ بچہ اسکول میں جانے کے بعد، محلے میں نکلنے کے بعد اپنے آپ کو دیگر بچوں کے طنز سے نہیں بچا سکے گا. اس کا مذاق اڑائیں گے، الٹی سیدھے کمنٹس دیں گے اس کے نام پر، اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے. لیکن ہمارے ماں باپ بس چاہتے نیا نام نکلے، کوئی چاہے اسے کوئی مفہوم ہو یا نہ ہو، نام خود رکھ دیں گے، پھر ہمیں کال کریں گے صاحب اس کا مطلب بتائیے گا. ٹھیک ہے جی، نام آپ رکھیں، مطلب کے لیے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ڈکشنری سنبھال کے کہ جی آپ نام رکھیں اور ہمیں بتائیں، ہم ڈھونڈ کے تحقیق کر کے بتاتے ہیں، شاید نہیں نکل آئے. تو یہ غلط طریقہ ہے. پھر جب بچہ تھوڑا سا ذی شعور ہونے لگتا ہے، اسے کھانے پینے سونے جاگنے کے آداب سکھائے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ عادتاً اپنائے ہیں، کوئی عبادتاً نہیں ہے. ان کو پورا کرنا مستحب ہے، کریں، اچھی بات ہے، بہت اچھی ہے کہ نبی کریم سے جس فعل کو نسبت ہو جائے وہ بہت افضل ہے. لیکن اگر ان کو اختیار نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی ملامت بھی نہیں. لیکن ایک قرینہ، ایک سلیقہ سکھانا بچوں کو یہ ضروری ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، سیدھے ہاتھ سے چیز کو لینا دینا، پھر اپنے سامنے سے کھانا کھانا، کھانے کو ضائع نہ کرنے دینا، ان تمام چیزوں کی آہستہ آہستہ بچے کی تربیت ہونی چاہیے. پھر جب تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے تو پھر اس کو اچھی باتیں سکھائے جائیں، دعائیں وغیرہ سکھائے جائیں، کلمے سکھائے جائیں. قرآن پاک پڑھنے پر کسی قاری صاحب کو، کسی استاد کو مقرر کیا جائے تاکہ بچہ قرآن سیکھے اور اپنے مذہب اسلام کی بنیادی چیز سیکھنا شروع ہو جائے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ ذی شعور ہوتا جائے، مثلا 7 سال تک ہو گیا، اسے خود مسجد میں لے کر آئے. بہت چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے. اگر اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ وہ پیشاب وغیرہ کا نہیں بتا سکے گا تو یاد رکھیں ایسے بچوں کو مسجد میں لانا گناہ ہے، باپ گناہ گار ہوگا. یہ جو ہماری بہنیں بچوں سے تنگ آ چکی ہوتی ہیں، مر جا رہا ہوتا ہے، مسجد میں کہتی ہیں اس مصیبت کو بھی لے کے جاؤ، کچھ دیر تو ہمیں سکون ملے. یعنی ان کو سکون مل جائے، باقی پورے نمازیوں کا بیڑا غرق ہو جائے، کوئی بات نہیں، لے جاؤ. اب وہ بچہ کے چین پین شور مچا رہے ہیں، آگے اندر نمازیں ہو رہی ہیں، پیچھے ہنگامے ہو رہے ہیں، فائٹ ہو رہی ہے بچوں. تو یہ گناہ گار ماں باپ ہوں گے. یہ بھی ہماری ایک تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو ایسے وقت میں نہ لائیں کہ جب وہ شعور حاصل نہیں کیے ہوئے. تو اتنا چھوٹا بچہ جو پیشاب وغیرہ کا نہ بتا سکے اسے تو لانا حرام ہوتا. اتنا بڑا بچہ جو پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکے لیکن مسجد کے آداب سکھائیں تو نہ آداب سیکھ سکے نہ ادب ملحوظ رکھ سکے، اس کو لانا مکروہ تحریمی ہے. یہ بخاری کی صحیح روایت ہے کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ. بلند آواز میں ذکر اللہ کے علاوہ جو شور شرابہ اس سے منع کیا. تو بچوں کو لانے کو سرکار نے منع فرمایا. ہاں اب جب بچہ 6 سال کا 7 سال کا ہو جائے تو یہ ایک ایسا بچہ کہلاتا ہے جو ذی شعور ہے شرعی اعتبار سے، اور اب یہ آداب سیکھنے کے قابل ہو گیا ہے. فقہا نے فرمایا کہ ان کو لانا مستحب ہے، ان کو لایا جائے، مسجد کے آداب سکھائے جائیں تاکہ بچہ مسجد سے مانوس ہو اور اس کے ادب اور احترام کو سیکھے. اور ایسے ہی اس میں پھر اس کی صحبت کو بھی اچھی طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ بچہ غلط صحبت میں نہ رہے. آوارہ گرد بچوں کے ساتھ کھیلنے دینا، جو گالیاں بک رہے ہیں، ماں بہن کی گندی باتیں کر رہے ہیں الٹے سیدھے، کیونکہ ہر قسم کے محلے میں بچے ہوتے ہیں. کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کسی کے اپنے گھر میں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ گالیاں بکنا ایک عام سے روٹین میں شامل ہوتا ہے. باپ گالی بک رہا ہے، ماں بچے وہی گالیاں سیکھ. اب ہمارا بچہ ان کے ساتھ کھیلے گا تو لازم بات ہے کہ وہ بھی گالیاں سیکھے گا. اس لیے بچے کی صحبت پر اچھی طرح نگاہ رکھنا ضروری ہے. اب یہ الگ مجبوری ہوتی ہے کہ بعض اوقات اسکول بھیجتے ہیں، اسکول میں ایسا ماحول مل جاتا ہے، ایک سے ایک افلاطون آیا ہوتا ہے بچہ اسکول کے اندر، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے. اب وہ مجبوری ہے، روک ہی نہیں سکتے اسکول. لیکن بہرحال کڑی نگاہ رکھ کر بچے کو یہ ذہن دینا کہ یہ گناہ ہے، اس سے بچو، یہ بہت ضروری ہے. 7 برس کا ہو جائے تو نبی کریم کی تلقین ہے کہ اس کو نماز کا حکم دو. 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھو. لیکن مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ دی جائے قاری صاحبان کی طرح، بلکہ قاری صاحب ہے تو معذرت، ہر قاری صاحب ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن بعض قاری صاحب جو ہے وہ بچے کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں اور گھر کی لڑائی جھگڑے کا سارا غصہ بچوں پہ نکالتے. گھر میں زوجہ سے جھگڑ کر آئے یا بچے پس گئے بیچارے، یہ غلط طریقہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کے سلسلے میں 3 ہدایتیں عطا فرمائی ہیں مختلف مقامات پر. نمبر 1، چہرے پہ مت مار. کہ ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کی بڑی عادت ہوتی ہے بچوں کے تماچے منہ پہ مارنا، کھینچ ادھر پڑھا سے منہ پہ تماچا ماریں گے بچے، اسے لاتا ہوا بھاگے گا. یہ یاد رکھیں چہرے پہ مارنا گناہ ہے، بالکل سرکار نے شدت سے منع فرمایا. اور حکمت یہ ہے کہ چہرے پہ ماریں گے ہو سکتا ہے چہرہ بگڑ جائے. جیسے مرد اگر میاں بیوی کو مارے اور چہرے پہ مار دے، مرد کا ہاتھ بھاری ہوتا ہے، آنکھ پھٹ گئی، ناک پھٹ گئی،
کوئی جسم چہرے پہ عیب پیدا ہو گیا تو یہ ایک ایسا حصہ ہے کہ ہر وقت کسی کے سامنے رہتا ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو دائمی طور پر انسان کو احساس کمتری حاصل ہوگا، اس لیے منع فرمایا۔ دوسری تلقین ہے کہ ایسے مت مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے۔ تیسری تلقین یہ ہے کہ اس طرح نہ مارو کہ جسم پر نشان پڑ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ مار کا جو ہمیں شریعت تصور دے رہی ہے وہ تصور یہ ہے کہ اذیت دینے کے لیے مت مارو، بلکہ دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے، ایک ڈر پیدا کرنے کے لیے، دھمکانے کے لیے مارو۔ ہلکا سے کندھے میں مارا، باپ کا روب تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ بالکل دوست بن کر رہے بچوں کے ساتھ، اس پہ بھی میں بھی آگے کلام کرتا ہوں کہ دوست بن کر رہے بالکل جیسے دوست، لیکن پھر روب اتنا ہونا چاہیے کہ جب دوست سے باپ بنے تو بچوں کے دل میں ادب، احترام اور خوف بھی ہو۔ یہ توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوست بننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ دوست نہیں بنیں گے تو بچے کو جو نئے نئے معاملات درپیش ہوتے جائیں گے وہ ان کے سلسلے میں اپنے ان دوستوں سے مشاورت کرے گا جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو غلط مشورہ دیں گے، تو یہ کر لے، یہ کر لے، اس کا حل یہ ہے، اس کا حل یہ ہے۔ اور کئی ہم نے بچوں کو اسی طرح گمراہ ہوتے دیکھا ہے کہ وہ دوستوں کے مشوروں پہ چلتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے دوست بنے، اتنا ان کو کلوز رکھا جائے کہ بچہ اپنا معافی ضمیر دائرہ ادب میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کے سامنے بیان کرے۔ جو بھی قلبی واردات ہے، کوئی شیطانی وسوسہ ہے، کسی معاملے میں وہ پھنس گیا ہے بچہ، تو وہ جھجکے نہیں، وہ اپنے والدین کو بتائے گا مجھ سے یہ خطا ہو گئی، یہ معاملہ ہو گیا، یا یہ میری سوچ بن رہی ہے، فکر بن رہی ہے، غلطی ہو گئی، یہ خطا ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، یہ ہے مسئلہ، تو ماں باپ اس کی اصلاح کر دیں گے۔ اور اگر ہم نے ایک فاصلہ رکھا کہ نہیں اولاد کو کبھی اپنے قریب اتنا نہ کیا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ کہہ سکیں، تو پھر لازم بات ہے کہ وہ اپنے مسائل کو کسی نہ کسی کے ساتھ تو شیئر کریں گے نا، اور اگر وہ غلط قسم کا آدمی ہوا تو بس پھر بچہ گیا، تباہ ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مارنے کا جو سرکار نے حکم دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اذیت پہنچائی جائے، یہ خوف اور روب پیدا کرنا مقصود۔ یہی پھر اس پر قیاس کر کے دلالت النص کے طور پر روزے کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ 7 برس کا ہو جائے تو روزے کی نرمی کے ساتھ تلقین کرو، نماز کی طرح سختی نہ کرو، کیونکہ روزہ ہارڈ ہوتا ہے بچے کے لیے۔ نماز تو آسان ہے لیکن روزہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا یہ ذرا مشقت والا تھا، نرمی سے۔ 10 برس کا ہو جائے تو سختی کرے لیکن نماز والی سختی سے پھر بھی کم ہو، پیار سے، محبت سے، تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر بچے کو آہستہ روزے کا عادی بنایا جائے۔ اور اس میں حکمت شرع یہ ہے کہ اگر ہم 6 7 سال سے عبادات پر استقامت کی تربیت کا اہتمام نہیں کریں گے تو بعد بلوغت بچے کے اندر بعض گندی عادات اتنے راسخ ہو چکی ہوتی ہیں کہ پھر اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب باپ کو سختی کرنے لگتا ہے یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے ابھی تو بچہ ہے، ارے پڑھ لے گا بھی کون سا بالغ ہوا ہے، روزہ رکھ لے گا بھی کون سا بالغ ہوا ہے۔ باپ اگر گالی پر ڈانٹے ارے بچہ ہی تو ہے، ایک گالی زبان سے نکل گئی تو کیا ہوا۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ آج اگر آپ بچے کو نہیں روکیں گے تو گالیاں بکے گا، بے عملی کی طرف مائل رہے گا۔ ہاں اگرچہ مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا اس کے نام اعمال میں کسی خطا کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، وہ مرفوع القلم ہے، سوائے ایمان اور کفر کے۔ 7 سال کی عمر کا ایمان بھی معتبر ہے اور کفر بھی معتبر ہے، اس میں سختی رکھی گئی ہے۔ باقی جو شرعی احکام ہے، دیگر عبادات کے فرضیت اور وجوب ہیں، اس کا مکلف انسان بلوغت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ سختی ہلکی ہلکی ہوتے جانے چاہیے عبادات پر استقامت، تاکہ جب بالغ ہو جائے تو اس کو ایک عادت پڑ چکی ہو عبادت کرنے کی، تو پھر الحمدللہ وہ ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے۔ ٹین ایج میں آنے کے بعد ایک دم قد بڑھتا ہے بچوں کا، گلے کی ہڈی نکلتی ہے، آواز تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو مردانہ احساس شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی طاقت بھی آتی ہے۔ والد صاحب کا قد چھوٹا ہے، بچے کا بڑا ہوگا تو اوپر سے دیکھتا ہے ابا کو، امی جان تو ویسی بات چھوٹے قد کی ہوتی ہیں اکثر، تو وہ ماں یہاں آ جاتی ہے کندھے تک، یار یہ بڑا ہو گیا ہوں۔ پھر دوست ہوتے ہیں، تھوڑا طاقت کا احساس، تھوڑا ورزش وغیرہ کرنے لگے، جم وغیرہ کوئی جوائن کر لیا تو اور زیادہ مضبوطی کا احساس، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کو کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا۔ اب جوان بچے کو سمجھا کر دیکھ لیں، اس وقت یہ حکمت شرع سمجھ میں آئے گی کہ واقعی جس وقت وہ ضعیف و کمزور تھا اس وقت سمجھانا آسان تھا، تو عادی بنا لیتے اچھا تھا، لیکن اس وقت نرمی رکھی، اور ایسی نرمی جو نرمی شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا دین بڑا نرم ہے، سختی کو ناپسند کرتا ہے، لیکن بعض مقامات پہ نرمی کو ناپسند کرتا ہے، سختی کو پسند کرتا ہے، جیسے کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں۔ لہٰذا جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اب آپ کہتے بھی ہیں، وہ 1 2 دفعہ تو سر جھکا کے سنتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بری صحبت ہوتی ہے، دوست آ کے بتاتے ہیں یار آج تو میں نے والد صاحب پیچھے پڑے رہتے تھے، جھاڑ دیا میں نے والد صاحب، سامنے کھڑا ہو گیا کڑ کر، کرو کیا کرتے ہو۔ اچھا جوان خون ہوتا ہے نا، یہ جسم ریکوری تیزی کے ساتھ کرتا ہے۔ بچے کو ماریں گے سنسناہٹ بہت دیر تک رہے گی، زیادہ عمر والے کو ماریں گے بہت دیر تک رہے گی، جوان کو مار کے دیکھ لیں آپ کتنی زور سے مار لیں۔
آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بعد بلڈ اتنا گرم ہوتا ہے، ساری تکلیف کو ختم کر دیتا ہے، خود بخود کام کرتا ہے۔ تو اب جب جوان اور عادت ہو جاتی ہے، اگر ماں اس کو تھپڑ بھی مارے تو ماں سہلاتی ہے بعد میں، ہائے ہائے کمبخت، اور بیٹے کو ہنسی آتی ہے اور فارو، تو اس کو اور پھر احساس ہوتا ہے کہ اب تو بڑا مضبوط ہو گیا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تھپڑ ڈنڈا اب تو اپنے بابا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت جو پھر بچے کو آزادی کا احساس ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی کے نہیں سنتا، پھر وہ اپنے نفس کے شیطان سے گھیرے میں لے لیتا ہے، ہمارے اگر دوست ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم تو چونکہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، میں نے بہت تبلیغ میں پاکستان کے علاقے دیکھے ہیں، باہر کے ملکوں میں گیا ہوں، مفتی ہونے کی حیثیت سے سینکڑوں مسائل ہمارے پاس ڈیلی آتے ہیں کہ ماں باپ روتے ہیں یقین کر اپنی اولاد کی وجہ سے، پریشان کہ جی بچہ ہاتھ سے نکل گیا، سنتے نہیں، نافرمان ہو گئے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بچہ فرما بردار ہو جائے، اپنا کام کچھ بھی نہیں کیا، اب ان کو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بچہ جی حکم والد صاحب کیا حکم ہے میرے آقا، ایسا کر کے کھڑا ہو جائے، وظیفہ دے دو ان کو، تربیت کچھ نہیں کریں گے۔ جو اپنا فرض ہے، جو اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے، جو تکلیفیں برداشت کرنے پر ایک اجر و ثواب کے مرتب ہونے کا وعدہ کیا گیا، ان سب کو فراموش کر کے وہ وقت انسان غفلت میں گزار دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کوئی وظیفہ دے دیجئے تاکہ میرا بچہ میرا فرما بردار بن جائے۔ تو جو میرے ان میرڈ یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کوئی بہنیں ہمیں سن رہی ہیں، یہ وقت آپ لوگوں پہ بھی عنقریب آئے گا۔ انسان، میں اکثر ہی سمجھاتا ہوں کہ ہمیشہ 2 جہتوں سے چیز کو دیکھیں، ایک دفعہ نیچے سے دیکھیں، ایک دفعہ اوپر سے دیکھیں۔ جو ہمارے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ کبھی آپ کو سمجھاتے ہیں تو آپ کو جھنجھلاہٹ چڑھ جاتی ہوگی، یار کیا امی ہر وقت پیچھے رکھتے ہیں، جب گھر میں گھسو ابا جان کی بس سنتے رہو، بس چھوڑتے ہی نہیں۔ زندگی عذاب بن گئی یار، اتنی پابندیاں، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، یہاں نہ پیو وہ نہ پیو، یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو، ارے یار گھر ہے کہ جیل ہے؟ تو ہم اس لیے اس طرح کے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یوں دیکھ رہے ہیں، ماں باپ اوپر ہم نیچے، اب ذرا آپ ادھر چلے جائیں اور ماں باپ کو نیچے لے آئیں۔ مثال وہ آپ کی اولاد ہوتے اور آپ ماں باپ ہوتے، بتائیے اب کیا کریں؟ بیٹھیے چچا جان، بیٹھ جائیں، کوئی درمیان میں ہے نا تو بٹھا لیے گا۔ تو اس لیے 2 جہتوں سے ہمیشہ مسئلے کو دیکھ، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے والدین آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں۔ آج آپ جو اپنا رویہ اپنے والدین کے ساتھ رکھیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہ رویہ رکھے۔ یہ مت سوچیں کہ ہماری تو اولاد ہے ہی نہیں، وہ یہ کون سا منظر دیکھ رہی ہے، وہ نہیں دیکھ رہی، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اصل تو معاملات ارادہ الہی سے ہوتے، مکافات عمل ہوتے۔ آج آپ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، انہیں ان کی کمزوری اور ضعیفی کا احساس دلا رہے ہیں۔ اگر آپ تنخواہ ہاتھ میں لا کے رکھ رہے ہیں تو چند ٹکے دینے کے بعد، ان کی زندگی بھر کے احسانات کو فراموش کرنے کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے احسان مند ہوں، تو کل یہی رویہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ رکھے گی کہ بدتمیزی کرے گی، اور ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ کرے۔ ہماری والدہ کی ایک سہیلی ہیں، ان کے بھائی نے اپنے والدین کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، ماں بیچاری تھوڑا سا اس کو بیماری زیادہ ہو گئی تھی تو واش روم میں اس کو ڈال دیا کہ تم ماں پیشاب کر دیتی ہو بستر پہ، یہیں پڑی رہو، یہیں تاکہ تم پیشاب کرو، نالی میں بہہ کے نکل جائے۔ باپ کو مارنا، یہ حتیٰ کہ ماں باپ فوت ہو گئے۔ اب اس کی اولاد بڑی ہوئی، اولاد نے ماں کے ساتھ مل کے باپ کو مار پیٹ کے گھر سے باہر نکال دیا، ٹوٹل پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، اس کے بعد رہنے کی جگہ نہیں ہے اور ایک ایک نوالے کو ترس رہا۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان صحیح تربیت نہ کر پائے، اولاد اس طرح رہتی ہے، پھر اولاد اگر ماں باپ سے بدتمیزی کرتی ہے، اس پر وبال آگے جاتا ہے کہ وہ اس کی اولاد پھر اس کے ساتھ ایسا معاملہ۔ تو اس لیے شروع سے ہی 7ویں سال کے بعد سے ہی ایک سخت عقابی نگاہ لیکن دوستانہ رویے کے ساتھ یہ ہونی چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ علم دین بچے کو سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کے مسائل ہے، جیسے جیسے انسان بالغ ہو کر جن جن عبادات کا اس پر فرض یا وجوب ثابت ہونے والا ہے اس کا علم سکھانا شروع ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ میجر مسٹیک ہے کہ چند چیزیں ہم سکھا دیتے ہیں، وہ بھی جہاں ہے اہتمام ہے کہ وضو سکھا دیا، غسل سکھا دیا، نماز سکھا دی، ورنہ بعض گھروں میں تو ایسا بھی ہے کہ بس خود بخود سیکھ لے گا۔ وہ بچے مسجدوں میں آتے ہیں، کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، خلاف سنت پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، اور وہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، وضو، غسل، نجاستوں کے احکام، یہ شروع کے تمام چیزیں جو ہیں تقریباً بچے کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ باپ پہ ذمہ داری ہے کہ وہ یا تو خود سکھائے یا ایسا اہتمام کرے کہ جو استاد وغیرہ بچوں کو باقاعدہ سکھائے۔ کتابیں پڑھنے سے بھی ایسا علم نہیں آتا جو خود اعتمادی پیدا کرے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر مثلا بہار شریعت بہت آسان کتاب ہے، اسے آپ خود بھی پڑھیں گے، علم بھی حاصل ہوگا، لیکن جب آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہوگا، آپ اپنی کیفیات پہ خود غور کر کے دیکھیں گے کہ آپ یہ کہیں گے یار پہلے کسی سے مشورہ کر لوں تب اس مسئلے پہ عمل کروں، اس لیے کہ اعتماد نہیں پیدا ہوتا کہ جو میں نے مسئلہ اپنے لیے نکالا ہے واقعی وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ تو پھر ہم کسی عالم دین سے رجوع کرتے ہیں کہ جی یہ اس کا یہی حل ہے، کہتا ہے ہاں، بولتے ہاں پھر ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ پڑھا تھا،
لیکن اگر وہ نہ ملتے تو 10 دفعہ ذہن میں شبہ پیدا ہوتا، پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. خصوصاً طلاق کے مسائل میں پیسہ انویسٹ وغیرہ کرنا ہے، اس مسائل میں تو مشاورت بہت ضروری آج انسان سمجھتا ہے. تو اس لیے استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ بچوں کے لیے مسائل کے سلسلے میں استاد. پھر بچہ ذرا اور جب بڑا ہوتا ہے اور اب اس کے کوئی شادی بیاہ کے معاملات کا مسئلہ ہے تو یہ لازم ہے کہ بچے کو تمام یہ خانگی امور سے متعلق تعلیم فراہم کی. ابھی ہم لڑکے کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو ایسا لٹریچر لا کر دے جس کو وہ پڑھے تو اس میں نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، مہر کے، بیوی کے حقوق کیا کیا ہوتے ہیں، شوہر پہ کون کون سے فرائض لازم ہیں، کیا چیز فرض ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، نان نفقے کے مسائل کیا ہوں گے. یہ تمام مسائل شادی سے پہلے ہر لڑکے کو بالکل فرسٹ کلاس آنے چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ایک جزی آنی چاہیے، ضروری مسائل سارے آنے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایز اے مفتی ہم کام کر رہے ہیں کہ شادی کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، شادی ہو جائے. ہر نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، پاگلوں تک کو دیکھا ہے، وہ اور کوئی بات نہیں کرے گا، شادی کرا دو میرے. اسے یہ پتہ نہیں کہاں سے شعور بیدار ہو جاتا ہے پاگل پن کے دوران کہ شادی کے خواب پڑے دیکھ. تو ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جی شادی ہو جائے گی، اب جو اچھا برسر روزگار ہوگا اب شادی. اچھا شادی کے لیے کرنا کیا ہے؟ لڑکے کی ڈیمانڈ جی وہ اچھا قد ہو، گوری ہو، بڑی بڑی آنکھیں ہوں، کالے لمبے بال ہوں. اگر فلم ڈرامے دیکھتا ہے تو تصور ذہن میں قائم ہوتا ہے، وہ پورا تصور بیان کرتا ہے یہ حور پری چاہیے. اچھا حور پری تو آپ کو چاہیے. اب یہ بتائیے کہ آپ نے مسائل سیکھے ہیں سارے خانگی زندگی کے، اندرونی داخلی زندگی کے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں سیکھا ہو. اب خود سوچئے جب ایک فیلڈ میں انسان قدم رکھ رہا ہو اور اس سے متعلق بنیادی مسائل بھی اس کو معلوم نہ ہو، وہ کیسے وہ معاملات تمام احسن انداز سے طے کر سکے گا؟ میں بولوں گا آپ کو میں ایک فیکٹری کا سپروائزر بنا رہا ہوں جی، کیا تیار ہوتا ہے جی؟ اس میں مختلف کیمیکل کے پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں اور انہیں کیمیکل کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور میں کہوں آپ کو سپروائزر بنا رہا ہوں. بتائیے ظلم ہے کہ نہیں ہے نا؟ بہت بڑا ظلم. اب ہم شادی کر رہے ہیں لڑکا لڑکی کی، لڑکے کی تربیت بالکل نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں جانتا. جی آپ شوہر بن رہے ہیں ماشاءاللہ، تو شوہر بننا تو بڑا آسان ہے، ایجاب و قبول، منہ پہ رومال رکھ کے قبول 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 3 دفعہ کہا، بن گئے جی شوہر اعظم. لیکن کامل اور درست شوہر بننا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو شوہر بننا آسان ہے، کامل شوہر بننا بڑا مشکل. یہی وجہ ہے کہ پھر تماشے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، روزانہ تماشے ہوتے ہیں. بیوی کہہ رہی ہے میرا یہ حق ہے، شوہر تذبذب کے عالم میں ہے کہ واقعی حق ہے یا نہیں. وہ ماں سے لڑ رہا ہے جا کر، بیوی کہہ رہی ہے مجھے الگ مکان لے کر دو، میرا حق ہے. وہ ماں کے پاس پہنچ گیا جی بیوی کا حق تو ہے الگ مکان، اس لیے الگ مکان لے کے. حالانکہ الگ رہائش عورت کا حق ہے، الگ مکان حق نہیں ہے. جو کوئی بہن سن رہی ہوں تو یہ نہ بولے مفتی صاحب کیا ہمارے آپ حقوق پر ایک قاری زد لگانے والے ہیں، ایسی بات نہیں. مرد پر یہ لازم ہے کہ عورت کو سیپریٹ ایک روم لے کر دے جس میں واش روم وغیرہ بھی اٹیچ بات ہو اور وہ اندر سے کنڈی لگا سکے، یعنی اپنے پرائیویسی کی حفاظت کر سکے، دوسرے اس کے جو پرائیویٹ معاملات ہیں اس پہ مطلع نہ ہو سکے، اور جب وہ کہیں باہر جانا چاہے تو باہر سے لاک کر کے جا سکے، اپنے سامان کی حفاظت کر سکے. یہ ہے رہائش کا تصور جو مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کو پرووائڈ کرے. یہ اگر جوائنٹ فیملی کے اندر بھی الگ روم لے کر دے دیتا ہے تو یہی الگ رہائش ہے. بس یہ شریعت نے تصور دیا ہے تاکہ ایک لڑکی کا حق ہے کہ وہ اپنی پرائیویسی کی حفاظت کر سکے، اپنے مال کی حفاظت کر سکے. یہ عورت کا مطالبہ بھیجا ہے کہ گھر میں جگہ ہے، سیپریٹ روم بھی ہے، اٹیچ بات بھی ہے، تالا لگا کے بھی جا سکتی ہے. نہیں مجھے تو علیحدہ رہنا ہے، یہ حق نہیں ہے. لیکن چونکہ شوہر جب مسئلہ نہیں جانتا ہوگا وہ اس کو سمجھے گا عورت کا حق ہے، وہ ماں سے لڑتا ہے جا کر، بدتمیزی کرتا ہے، اور ایسے مسئلے میں ماں سے جا کے لڑنا بالکل بھیجا ہے. تو گناہگار ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، ماں کی بددعائیں سمیٹتا ہے اور اس کی اپنی خان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. بچے بدتمیز نکلتے، آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناگہانی آفات اس کو گھیر لیتے. پھر طلاق کے مسائل تو عموماً معلوم نہیں ہوتے، ایسے ایسے بھولے لوگ ملتے ہیں صاحب بس وہ غصہ آیا طلاق دے دی، ہو گئی طلاق. ارے پپو بھائی پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ اس نے کہا آج تو تجھ پہ بڑا پیار آ رہا ہے، جا تجھے 3 طلاق. غصے میں طلاق دی جائے گی تو پتہ نہیں کون سی اس کو کنڈیشن چاہیے کہ وہ یونیک کنڈیشن اس کو بتائی جائے جس میں طلاق ہوگی. یہ تو عام ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے. اور پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے. ایک لڑکا کا کیس میرے پاس آیا، آفس میں کام کرتا ہوگا وہ، ایک لڑکی بھی وہاں جاب کرتی ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو گھر والوں کو کہا کہ بھائی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تاریخ طے ہو گئی، معاملہ ہو گیا. اس کے بعد میں ٹھیک ہے اب رخصتی کر دیں. اب لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں صبر کر پا رہے یا کیا مسئلہ، ہم تو نکاح کر لیتے ہیں. دونوں نے نکاح کر لیا. اچھا نکاح کرنے کے بعد پھر مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہم نکاح کر چکے ہیں تو کیا اب اگر ہمارے ماں باپ ہمارا نکاح کرنا چاہیں تو نکاح پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے بھائی نکاح ہو گیا. اب مسئلے تو جانتے نہیں تھے، فون پہ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا، شوہر نے 3 طلاقیں دی. اچھا مل بھی لیے، تعلق بھی قائم ہوا، سب کچھ ہوا، جو اپنے طور پہ انہوں نے رخصتی کر لیا، گھر والوں کو نہیں پتا ہے. اور اس کے بعد 3 طلاقیں دی، 3 طلاقیں نافذ ہو گئی لازم سے. اب گھر میں زور و شور سے دونوں جانب شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تاریخ بالکل قریب آ گئی ہے.
اور یہاں 3 طلاق دے کے بیٹھ گیا. وہ پھر دبئی میں رہتا تھا لڑکا، مجھ سے یہاں ملنے آیا، اتنا لمبا چوڑا لڑکا، یقین اتنا خوبصورت لمبا چوڑا، اور ایسا روئے جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں، آنسو سب کچھ کرے. میں کیا کروں بھائی، کرا تو آپ نے، کارنامہ تو آپ نے کیا، میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حلالہ کے بغیر آپ کا ملاپ دوبارہ نہیں ہو سکتا. کوئی اگر بتائے گا تو وہ زنا کا دروازہ کھولے. اس نے لڑکی کو بتایا، لڑکی نے کہا میں حلالہ نہیں کروں گی، کتنا بھی ہنگامہ ہو جائے گھر میں ٹھیک ہے، پھر ہماری بدنامی ہو کچھ بھی ہو، میں حلالہ کے لیے تیار نہیں. اب وہ لڑکا روتا رہا، سر پٹکتا رہا، گھر والے تیاری کر رہے ہیں، بولا میں اتنی ذہنی اذیت میں ہوں کہ شیطان مجھے وسوسہ دیتا ہے کہ میں خودکشی. اب یہ دیکھیں، اگر والدین پہلے سے اپنے بچوں کو تھوڑا سا مسائل سکھائیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا دیکھو اس کنڈیشن میں یہ طلاق، یہ الفاظ نکال دو کہ طلاق ہو جائے. آپ دیکھیں بعض کنایہ الفاظ ہوتے ہیں، ایک تو لفظ طلاق ہے، چلے سب کو پتا طلاق. اگر کبھی جھگڑا ہو رہا ہے نا اور شوہر غصے میں آ کے بولے جا دفع ہو جا، بعض اوقات اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے. اتنے نازک معاملات ہیں طلاق کے کہ اس ایسے الفاظ، جا چلی جا، بوریا بستر گول کر، منہ کالا کر، دفع ہو جا، یہ کنایہ کے الفاظ ہیں، ان سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے. کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں. جب کوئی ہمیں بتاتا ہے میں نے ایسے الفاظ کہے تو ہم کراس کوسچننگ کرتے ہیں، معاملے کی تہ تک پہنچتے ہیں، پھر حکم بتاتے ہیں بھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیکن ہماری عوام کو کیا پتا. حالانکہ اتنے بنیادی مسائل ہیں کہ شوہر کو یہ تمام مسئلے معلوم ہونے چاہیے کہ اگر آپ نے غصے میں یہ الفاظ کہا تو بعض اوقات نیت تک نہیں سنی جائے گی، بلکہ اس کا غصہ ہی نیت کے قائم مقام ہوگا اور طلاق ہو جائے گا. بعض اوقات بیوی مطالبہ کر رہی ہوتی، چھوڑ دو مجھے، بس میں جانا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے جواب میں بعض الفاظ انسان ایسے کہہ دیتا ہے، نیت نہیں ہوتی، طلاق پڑ جاتی ہے. وہاں یہ مذاکرہ طلاق جو ہے، آپس میں طلاق کی بحث کرنا، یہ نیت کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور نیت کی حاجت ہی نہیں ہوتی، بلا نیت طلاق پڑ جائے. اور طلاق بھی ایسی پڑے گی کہ فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا، فوراً ختم. عدت گزار کے عورت چاہے کسی سے بھی نکاح کر سکے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بعض ایسے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، جب انہیں مسئلے بتائے جاتے ہیں، یعنی کام کر لیا طلاق دے دی، اب مسئلے بتائے تو اندر کا مفتی جاگ جاتا ہے، ایسے کوئی طلاق ہوتی ہے؟ اچھا ایسے نہیں ہوتی تو بھائی مفتی صاحب آپ بتا دیجیے کیسے ہوتی ہے، وہ آپ طریقہ بتا دیجیے. ایسے نہیں ہوتی، خالی 2 لفظ بولوں گا طلاق ہو جائے گی. ہم بولتے ہیں بھائی 2 لفظ بول کے تو عورت حلال ہوئی تھی آپ کے لیے، ادھر آپ نے قاضی صاحب سے نکالا تھا، قاضی صاحب صرف قبول کیا بولوں گا حلال ہو جائے گی، یہ کیسا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. نہیں وہاں تو آ رہا ہے نا، تو آپ پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، قبول کیا؟ اچھا جی اچھا بھائی اتنا کہہ رہے ہیں، ہاں بس فرما بردار بچہ بیٹھا ہوا، قبول کیا قبول کیا قبول کیا، عورت حلال ہو گئی. وہاں آ رہی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں. اب جب جانے لگی ہے یہ 2 لفظ نکالوں گا طلاق ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. پپو پہ سے پہلے کیسے سمجھ میں آ گئی تھی؟ تو پھر بحث کرتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ضد میں آ کر میاں بیوی ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں اور خالصتاً زنا شروع ہو جاتا ہے. 3 طلاق کے بعد ساتھ رہنا زنا، اور کئی سال سے رہ رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں زنا کے بچے، کیونکہ حرام بچے پیدا ہوں گے پھر. لیکن اس کو، اور ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، مجھے تو خوف یہ لگتا ہے کہ جب ہم مسئلہ بتا رہے ہیں آپ کا ساتھ رہنا حرام ہے اور وہ بولے نہیں حلال ہے میرے لیے، یہ تو حرام قطعی کو حلال کرنا ہے، وہ کفر میں مبتلا ہو جائے. تو ذرا سی تربیت کے فقدان کی وجہ سے اور والدین کے بر وقت اپنے ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی بنا پر اولاد اس قسم کے معاملات میں کار ہو سکتے. اس لیے ہمارا ذہن یہ ہے کہ جب بچوں کی شادی کرنے لگے اس سے پہلے مکمل طور پر انہیں یہ تمام مسائل بتانے چاہیے اور وہ کہنا چاہیے کہ بیٹا ان کو آپ یاد کر لیں، 5-6 دفعہ پڑھیں، اس کو ازبر کر لیں اور کسی سے سمجھیں باقاعدہ، تاکہ کم از کم یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر خانگی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ فوراً کتاب دیکھ کر اپنا مسئلہ نکال سکے، کیونکہ وہ سیکھا ہوتا ہے تو جلدی نکالنے میں. تو یہ اب ماں باپ پہ ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے اپنی اولاد کو یہ مسائل بھی سکھائے جائیں. اب اگر آپ اس کو کاروبار کروانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر بہت سے بزنس مین ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کاروبار کی طرف لانا چاہتے ہیں. اب المیہ یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب نے خود کبھی تجارت کے مسائل نہیں سیکھے ہوتے. نعرے تو ہمارے بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جی کیا کریں جی درس قرآن میں کیا کریں، بھی بچوں کے لیے رزق حلال بھی تو کمانا ہوتا ہے، مفتی صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا، بس جی بھی بچوں کے لیے حلال کما رہے، نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، یہ بھی تو ایک عبادت ہے. تو ایسے کئی لوگ ہمیں ملے جنہوں نے اس قسم کے جملے بولے، تو ہم نے دائرہ جب میں رہ کر یہ ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے رزق حلال کہتے کس کو، رزق حرام کسے کہتے؟ تو ایک دم جھٹکا سا لگتا ہے کہ کسے کہتے ہیں حلال، میں ہے حلال کما رہے ہیں. ارے بھائی کوئی تعریف تو بتاؤ. پھر ہم سمجھاتے ہیں اور میں آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں. دیکھیں رزق حلال وہ ہے کہ جسے آپ شرعی اصولوں کے مطابق اور شرعی قیودات اور پابندیوں کا لحاظ رکھ کر حاصل، وہ رزق حلال ہے. شریعت بتاتی ہے پیسہ کمانے کا اس رزق کا یہ اصول ہے، اس اصولوں کے تحت حاصل کرو، یہ پابندی ہے، یہ قید ہے، اس سے باہر نہ نکلنا. آپ نے ان سب کا لحاظ کیا، رزق حلال. اور اگر آپ شرعی اصول توڑ کر
اور شرعی حدود اور پابندیوں اور قیودات کو پھلانگ کر رزق حاصل کریں گے وہ حرام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق حلال یا حرام تو اس وقت پتہ چلے گا جب پہلے ہمیں شرعی اصول معلوم ہو، شرعی پابندیاں، شرعی حدود معلوم ہو۔ اب کتنے بزنس مین ایسے ہیں کہ جو اپنا بزنس شروع کرنے سے پہلے، انویسٹ کرنے سے پہلے، کتنے ایسے امپلائی ہیں کسی فیکٹری میں، آفس میں کام کرنے والے کہ انہوں نے یہ اجارہ کرنے سے پہلے باقاعدہ کسی عالم دین سے مشورہ کیا۔ ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں، ہم مداربت کرتے ہیں اور اس میں باقاعدہ کچھ کنڈیشنز طے کی جاتی ہیں، لیکن میرے خیال میں 95% بزنس مین ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی سے مشاورت نہیں کرتے، وہ اپنے مارکیٹ کے اصول دیکھتے ہیں، وہ اپنے فائدے کے اصول دیکھتے ہیں اور اس کو ایز اے کنڈیشن وہاں پہ لکھ کر اور اس پر باقاعدہ دستخط ہو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا رزق حلال رہے گا ہی نہیں، حرام ہو جائے گا۔ اور دونوں یس نو کرنے والے یا دونوں یس کرنے والے، یس نو تو نہیں، یس کرنے والے کہ ٹھیک ہے ہم دونوں مانتے ہیں ان کنڈیشنز کو، دونوں گنہگار ہوں گے۔ اور جتنا نفع آئے گا بعض اوقات وہ کسب خبیث ہوتا ہے، بغیر ثواب کی نیت کے پورے کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن اب یہ سیکھنے سے آئے گا۔ تو اب جب بچہ بڑا ہوا، اب آپ نے چاہا کہ اس کو یہ کہیں نوکری کرنا چاہتا ہے، یہ کہیں پر کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی دکان وغیرہ شاپ شروع کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ اس کو رولز بتائیں، سکھائیں۔ اب اگر وہ بالغ ہو گیا ہے تو بہرحال اس پہ اپنے خود لازم ہے کہ وہ مکلف ہے، اب وہ خود سیکھے، لیکن کم از کم والدین کو اگر وہ نابالغ ہے یا بلوغت کے قریب ہے تو اس کو یہ مسائل بھی سکھائے جائیں تاکہ بچے کی پیسہ کمانے کے اعتبار سے تربیت بھی مکمل ہو اور پھر وہ صحیح طریقے سے پیسہ کمائے۔ یہ تو ظاہری علوم کے اعتبار سے تربیت کا اہتمام۔ پھر ہے باطنی تربیت۔ باطنی تربیت جو ہے وہ دو طرح سے ہوگی۔ ایک، انہیں ایسی کتب پڑھائی جائیں جن سے وہ ان باطنی امراض، باطنی گناہوں کی معرفت حاصل کرے۔ جیسے میری کتاب ہے، اگر ہو سکے آپ وہ لیں، باطنی گناہ اور ان کا علاج، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں 8-10 ایسے قلبی امراض کا ذکر ہے جو تقریباً ہر مسلمان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس میں اس کے علامات اور علاج کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ تو باپ پر لازم ہے کہ اولاد کو بتائے کہ حسد کیا ہوتا ہے، تکبر کیا ہے، غرور کیا ہے، بدگمانی کیا ہے، اور وہ بچے پہ نگاہ رکھے کہ کیا ایسی کوئی خرابی اس کے اندر ہے تو نہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ بچے کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اگر آپ کوئی چیز بچوں میں تقسیم کرنا چاہیں، جیسے محلے کے بچے ہیں یا خاندان کے بچے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ خود تقسیم نہ کریں بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے تقسیم کروائیں۔ اس طرح بچے کے دل سے بخل دور ہوگا اور سخاوت کی عادت پڑ جائے گی۔ سوچ کتنی پیاری ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح بچے پہ نگاہ رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصے میں تو نہیں آتا، بدگمانی تو نہیں کرتا ہے، تکبر تو نہیں کرتا ہے، غرور تو نہیں کرتا ہے، تو یہ اس کے اندر باطنی امراض، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اگر یہ باطنی امراض قائم رہیں تو انتہائی مہلک ہے، انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بدگمانی کی عادت، شک کرنے کی عادت، اگر میاں بیوی کے اندر درمیان میں بدگمانی اور شک ایک دفعہ جگہ لے لے، اس کے بعد محبت قائم رہے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ بس ایک دفعہ شک آ گیا درمیان میں، گیا۔ اور یہ بعض اوقات والدین کی تربیت کی بنا پر بچے کی شک کی طبیعت بن جاتی ہے، شک کی مزاج ہو جاتا ہے، ہر چیز کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا اور بدگمانی کرنا۔ اس طرح بچیاں جو ہیں یہ بھی زوجہ چیک کر رہی ہے، شوہر سو کے تو موبائل میسیجز دیکھ رہی ہے، ان باکس میں جا کے کس کو سینڈ میں چلی گئی، کون کون سے میسج سینڈ کیے، کس کس کو کیے ہیں بھائی۔ اب اس میں کسی دوست کو اگر کیا، اور یار کیا حال ہے، یہ کس کو لکھا تھا تم نے، بتاؤ کون تھی وہ، ارے اس میں کون سا مؤنث کا لفظ ہے، کون تھی کہاں سے آ گیا، کون تھا، نہیں مجھے ٹلا رہا ہو۔ ایسی سی عورتیں آپ کو ملیں گی، بس جھگڑا شروع ہو گیا گھر کے اندر، نہیں تم کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہو، رات کو 2 بجے چھت پہ کیا کر رہے تھے موبائل لے کے، یہ بتاؤ کس سے بات کر رہے تھے، اب وہ لاکھ قسمیں کھائے، دوست سے بات کر رہا تھا، نہیں کسی عورت سے بات کر رہے ہو۔ خیر شوہر کو بھی چاہیے کہ 2 بجے 2:30 بجے کہیں کونے میں کھڑے ہو کے کسی کو موبائل پہ نہ کرو بات، جو شک اور بدگمانی پیدا ہو۔ لیکن بعض اوقات شروع سے ہی جو بچوں کی اگر باطنی امراض کے لحاظ سے، خصوصاً میں بچیوں کے معاملے میں عرض کروں گا بھی، اگرچہ میں نے بچیوں کو نہیں لیا ہے لیکن یہ تربیت بہت ضروری ہے، ورنہ خاندان کی زندگی نہیں چل سکتی، تباہ ہوتی ہے۔ بلکہ یہ بھی دیکھا، ایک شادی ہوئی وہ تباہ ہوئی، دوسری شادی کی وہ ختم، تیسری شادی وہ ختم، کیوں یہ بن ہی نہیں سکتی نا، عادت ایسی پڑ جاتی۔ اس لیے ماں باپ کو بڑے ہی پولائٹلی دیکھنا چاہیے شروع سے تربیت۔ جیسے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماموں جان نے جب میری تربیت کا اہتمام شروع فرمایا تو مجھ پہ لازم کیا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 10 بار یہ کہہ کر سو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہنا شروع کیا، پھر اس میں تعداد میں اضافہ کرتے رہے حتیٰ کہ 100 تک پہنچا دیا۔ پھر جب میں نے بہت زیادہ یہ میرے راسخ ہو گیا خیال ذہن کے اندر زبان پہ جاری کرنے کی بنا پہ، تو دن میں مجھے کہا کہ تم اب چلتے پھرتے بھی ایسا کہا کرو اور یہ تصور رکھو۔ پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ یہ تصور اتنا میرے ذہن میں راسخ ہو گیا کہ میں چلتا تھا پھرتا تھا، ہر وقت مجھے احساس ہوتا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو فرمایا بس اب کافی، اب دل سے ذکر کرتے رہنا بہت۔ اب یہ ایک باطنی تربیت
ہمارے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر کہ اللہ کے دیکھنے کا ذکر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، موت کا ذکر، بری موت، عذاب قبر، میدان معاشر کی ذلت، جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہو؟ نہ بابا نہ، بلکہ گھر کی عورتوں کے سامنے موت کی بات کر کے دیکھ لے، خصوصاً امی جان کے سامنے۔ ہماری امی کہتی ہیں بھائی خدا کے واسطے یہ ذکر نہ کرو، ڈرتی ہیں خواتین، اور بعض اوقات کہتی ہیں مرے گا تو نہیں بھائی، یعنی ہم اگر موت کی باتیں کرنے لگے تو گھر والے سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی غیب سے ایک تنبیہی کلام اس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے کہ ان قریب یہ دنیا سے رخصت ہونے والا، وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ حالانکہ یہ تذکرے بچوں کے اندر ایک خوف ایسا پیدا ہے، اب یہ بھی نہیں کہ رات دن گھر میں گھسے موت، قبر، بدن کا جہنم، ارے بھائی یہ بھی ایسا بھی نہیں کرو، اتنا تسلط کی ضرورت نہیں کہ کبھی کبھار موت کا ذکر، بیماریوں کا ذکر۔ جیسے بچے کو لے گئے ہم ہاسپٹل چلے گئے، کسی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اس کو دکھایا دیکھو بیٹا فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، تو بیٹا ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنی چاہیے، اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، تو بچے کا احساس پیدا ہوگا واقعی کتنے لوگ بیچارے بیمار ہیں اور اللہ نے مجھے صحت دی ہے، تو اللہ کے لیے شکر کے الفاظ اس کی زبان سے نہیں۔ تو یہ سمجھداری کے ساتھ باطنی تربیت کا اہتمام بھی انتہائی ضروری ہے، اگر یہ نہ کیا جائے تو خطرناک۔ باطنی تربیت میں نے کہا ایک قول کے ذریعے، اب دوسرا ہوتا ہے عمل کے ذریعے، اور یہ ایک اگر جملہ آپ یاد رکھیں کہ اولاد کی تربیت ماں باپ کی نفسانی خواہشات کی قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہمیں اپنی قربانی دینی پڑے۔ میرا دل چاہ رہا ہے ٹی وی ڈرامے دیکھنے کو، فلم دیکھنے کو، لیکن میں اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے چھوڑنا پڑے گا، مجھے اس سے بچنا ہوگا۔ اگر میں فلمیں ڈرامے دیکھوں اور اس ٹائم میں بچوں کو تم گھر سے کمرے سے باہر جاؤ بیٹا، تھوڑا سا فلم میں سین صحیح نہیں ہوتے، باہر جاؤ بیٹا، ابھی تم چھوٹے ہو، یعنی جب میری عمر پہ آ جاؤ تو بیٹا خوب دیکھ لینا، لیکن ابھی نکل جاؤ، اور پھر بچوں کو کہیں کہ تم نہیں دیکھو، بچہ کہے ابا جان خود تو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ہمیں منع کر رہے ہیں، خود ابا جان سگریٹ سٹ یار ہے، بیٹا سگریٹ بہت بری چیز، خبردار تیرے ہاتھ میں سگریٹ دے کے ہاتھ توڑ دوں گا، پھر سٹا لگا رہا ہے ابا جان، تو بچہ کیا تربیت حاصل کرے گا بھائی؟ تو اسی طریقے سے ماں ہے بے پردگی چاہتی ہے، کچھ گانے سننا چاہتی ہے، شوہر چلا گیا اب گھر میں گانے لگا لیے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، اگر ماں خود بچی کو ایک پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائے گی تو بچی کی تربیت اسی طرح کے ماں باپ کو، اسی طرح سے ماں باپ کو گھر میں بہت پیار سے، محبت سے اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اپنائیت کے ساتھ رہنا چاہیے، اس سے بچے سیکھتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ کبھی شوہر بنے گا، آپ کی بچی کبھی بیوی بنے گی، انشاءاللہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کریں گے۔ اس کے برعکس اگر ہمارے گھر میں یہ ہو، گھر میں گھسے تیری یہ تیری وہ، تیری ماں نے ایسا کیا، تیرے باپ نے ایسا کیا، تیرے پورا خاندان ایسا، بیوی کہتے تیرا خاندان ایسا، ہنگامہ پھڈا روزانہ، ماں بہن کی گالیاں، مار پیٹ، رونا دھونا، بچے سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے اور کیچ کر رہے ہوتے، ان کے اندر بھی پھر یہ ایک چیز راسخ ہو جاتی ہے۔ اب جب ایسے شخص کا بچہ شوہر بنے گا، جب کبھی اس قسم کے معاملات آئیں گے جیسے اس نے گھر میں دیکھے تھے، فوراً ویسے ہی پریکٹیکل کرے گا، اسی طرح بیوی کو حقارت کے ساتھ گالیاں بکے گا، برا بھلا کہے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں نے تو صبر کر کے شوہر کی سن لی، آج کل کی لڑکیاں تو جدید دور کی ہیں۔ مجھے ایک بہن نے خط لکھا کہ مفتی صاحب میرے شوہر سے جھگڑا ہوا، میں نے اس کو اٹھا کے زمین پہ لٹایا اور چھری اسی گردن پہ رکھ دی اور کہا دے 3 طلاق ورنہ تجھے ذبح کر دوں گی، اس نے طلاق دے دی۔ اب میں پچھتا رہی ہوں، کوئی حل ہے اس کا؟ بتائیے، جہاں اتنی خطرناک ترین مخلوق ہو وہاں پر یہ سوچنا کہ جی میری ماں کی طرح یہ بھی میری سنتی رہے اور خاموش رہے، نہیں۔ آج کل دور بدل گیا ہے، آج کل مائیں تربیت دے رہی ہے کہ بیٹا زیادہ مت سننا، کہ تم ساس کی نندوں کی سنو گی اور شوہر کی سنو گی، دب کر رہو گی، دبائی جاؤ گی، کھڑی ہو جانا کر کر، ہم تمہارے پیچھے ہیں بس۔ تو پھر یہ اگر ہماری عملی تربیت میں کمی ہوگی اور لڑکا وہی پریکٹیکل اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے ویسا رسپانس اس کو نہ ملے جیسے اس کے والد کو ملا تھا کہ ماں بیچاری خاموش رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ماں مجبور ہو، لڑکی مجبور نہ ہو، ایک تھپڑ مارے وہ بھی جواب میں تھپڑ مار کے بولے رہو پھر رکھو پھر اپنا گھر، میں تو چلتی ہوں جی، میں کے جا کے بیٹھ گئی۔ ایسے کیسز ہزاروں آئے کہ شوہر کو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ ایک دم رد عمل ہو جائے گا، وہ تو ایک دم حاکم اعلیٰ بن گیا تھا، مزاجی خدا جس کو کہتے ہیں جی، بولتے جی ہم مزاجی خدا ہے، مجازی خدا ہی بولتے لیکن لفظ کہنا نہیں، ہم ایسے تو اس زوم میں کہ میں شوہر ہوں وہ عملی قدم اٹھاتا ہے، بیوی 2 منٹ میں اس کو شوہر سے بکرا بنا دیتی ہے، 2 منٹ میں ساری اکڑ نکل جائے، آ جاؤ نا گھر پہ، اچھا چلو اب نہیں کروں گا، ارے معاف کر دو۔ مجھے ایک نوجوان ملا، اتنا خوبصورت لڑکا، کچھ بڑا امیر کبیر گھرانے کا، تو میں کہیں گیا تھا درس قرآن کرنے، اس کا مصحف پڑھ مجھے ٹائم دینا، اچھا اس نے بتایا اپنا کیس کہ وہ میری شادی ہوئی، میری زوجہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے گھرانے کی تھی اور ناز و نعم میں پلی ہوئی تھی، تو کہنے لگا میں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے کسی رویے سے ڈسہارٹ ہو جائے، تو میں نے اس کی خدمت شروع کر دی۔ وہ کہتی رات کے 2 بجے مجھے برگر کھانا ہے، میں فوراً گاڑی لے کے نکل جاتا، برگر لا کر دے دیتا، وہ بولتی چائے کا موڈ ہو رہا ہے، میں کچن سے چائے بنا کے لا کے دے دیتا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔
کبھی کہنے لگا ایک دن ایسا ہوا مجھے کوئی تیش میں تھا، کوئی غصے میں جملہ نکل گیا، بس ایک جملہ نکلنے کی دیر تھی، وہ لڑکی تو وہاں سے اپنے گھر واپس چلی گئی اور اب وہ طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں رہنے نہیں چاہتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ والدین نے تربیت کیسی کی کہ اس کو ہر اس کی جائز ناجائز خواہشات پوری کی ہوں گی، ایک جملہ شوہر کا وہ برداشت نہ کر سکی اور چلی گئی۔ اور شوہر نے بھی غلطی کی کہ وہ پہلے غلام بن کے اس نے اپنے آپ کو دکھایا، اب غلام جب آقا بننے کی کوشش کرے گا لازم بات ہے کہ پھر سامنے والا تو قبول نہیں کرے گا نا۔ اب یہ بھی ایک تربیت کی کمی تھی اس نوجوان کے اندر، جس نے ایک منفی اثرات مرتب کی اور وہ بیچارہ پچھتا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ پھر اس کو خیر میں نے تسلی وغیرہ دی، جیسا مناسب محسوس ہوا اس کو سمجھایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ جب تک پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائیں گے، مثلا شوہر اگر واقعی افورڈ کر سکتا ہے خرچے میں وسعت دے، بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، پیار و محبت کا اظہار کرے، کہیں ایسی جگہ جہاں پر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، بے پردے کا اندیشہ نہ ہو، زوجہ کو کبھی لے جائے گھمانے کے لیے ادھر ادھر، اچھا خیال رکھ لے، کپڑے وغیرہ اچھے دے دے بنا کر، تو یہ اچھا اثر مرتب ہوگا بچوں پر۔ اور اگر ہم گھر کے اندر فساد، فتنہ، تنگی، عورت کو پیسے سے تنگ رکھنا، بات بات پہ تانے دینا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ پکڑنا، بات آپس میں ہو رہی ہے اس کے ماں باپ تک، خاندان تک پہنچ جانا، پورے خاندان کو کھنگال کر رکھ دینا، ان کو نیچ قرار دینے کی کوشش کرنا، تم تو ہو ہی نیچ خاندان کی، یہ تو میری عظمت ہے جو میں نے تمہیں قبول کر لیا، ورنہ تجھے تو کون تجھ سے شادی کرتا بتا۔ اور وہ بھی جواب میں اوقات یاد دلانے میں ماہر ہوتی ہیں، خواتین تو زیادہ ہوتی ہیں، 2 منٹ میں ایسا طنزیہ جملے مارتی ہیں کہ آدمی چھل نہیں ہو جائے اور پانی بھی نہ مانگے بیچارہ۔ خیر بیچارے بھی بہت تیز ہوتے ہیں، خیر بہنیں برا نہ مانے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اس طرح تربیت کا اہتمام کرنا ظاہری باطنی پریکٹیکلی طور پہ لازم۔ یوں ہی جب بچی کا معاملہ ہوتا ہے، بچی زیادہ نازک، ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی یہی بیان فرمایا کہ بچی کو جب پیدا ہو وہی 7 دن بعد اس کا بال اس کے منڈوائے جائیں، چاندی اس کے برابر صدقہ کی جائے اور عقیقہ کیا جائے۔ بچی کا 1 بکرا ہوتا ہے، آپ 2 بھی کرنا چاہیں 10 کرنا چاہیں منع نہیں ہے، کم از کم 1 بکرا عقیقہ ہو بچی۔ اور بچی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقینات زیادہ ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک زیادہ کرو تاکہ اسے اپنی لڑکی ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا احساس کمتری نہ ہو۔ اور یہ ہمارے یہاں ایک بڑی غلطی ہے، زمانہ جاہلیت والی کچھ علامات ہمارے اندر اب بھی موجود ہیں کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیں، پیسہ لینا دینا، مٹھائیوں کی تقسیم، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ذرا چہرہ مرجھا جاتا ہے، بعض جگہ افسوس بھی دیکھا گیا ہے، اور مٹھائی بھی تقسیم نہیں ہو رہی ہے، اور بس شوہر ناراض ہو گیا ہے بیوی سے، بچی کیوں پیدا ہو گئی۔ یہ غلط ہے۔ اس لیے بچی کے پیدائش پر میں کہتا ہوں لڑکے کے مقابلے میں زیادہ خوشی منانی چاہیے، اس وجہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حیات نہ رہے، آپ کی بیٹیاں حیات رہیں، اور ہمارے نبی کا خاصہ ہے کہ آپ کی نسل آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی چلی ہے قیامت میں۔ یہ آپ کا خاصہ ہے، ورنہ باپ سے چلتی ہے نسل، یہاں ماں سے چلی ہے، سرکار کی بیٹی سے آپ کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس کے ہاں لڑکی ہوئی اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کے اخلاق، اس کو اچھے اخلاق سکھائے، اور پھر اس کو پال پوس کے جوان کیا، پھر اچھے مقام پہ اس کی شادی کر دی، تو وہ اور میں جنت میں بالکل اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو۔ تو لڑکے کے بارے میں یہ فضیلت نہیں ہے، بچی کے بارے میں تو میں تو کہتا ہوں بچی پیدا ہو تو پھر سمجھ لیں کہ اگر ہم نے اس کی تربیت کا حق ادا کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی ضمانت دے دی، تو زیادہ خوشی ہونی چاہیے۔ اسی لیے الحمدللہ میرے یہاں لگاتار پہلے 3 بیٹے پیدا ہوئے، 4تھی میری بچی۔ میں نے بیٹوں کا بھی عقیقہ کیا، لیکن میں نے بچی کا عقیقہ بہت خوبصورت کیا، بڑا ہال میں بہت زیادہ خرچہ کیا، مہمانوں کو بلایا، پھر اس کی ویڈیو بنا کے رکھ دی تاکہ جب میری بچی بڑی ہو اور وہ کبھی اپنے بھائیوں کی تقریب دیکھے اور پھر اپنی دیکھے تو کہے گی کہ ہاں میرے باپ نے میری قدر کی، کتنی اچھی میری تقریب تھی، بھائیوں کی کم میری زیادہ، تو اسے اپنے لڑکی ہونے کی وجہ سے احساس کمتری نہ ہو، بلکہ اس کو اپنے لڑکی ہونے کے باوجود ایک احساس برتری ہو کہ ہاں میں کوئی مخلوق ہوں۔ یہ اعتماد فراہم کرنا بچی میں بہت ضروری ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ تکبر تک پہنچ جائے، اعتماد فراہم کرنا چاہیے۔ اسے یہ احساس حقارت کا احساس نہ دلایا جائے کہ تم لڑکی ہو اس لیے تمہاری کوئی قدر نہیں، یہ غلط ہے۔ پھر بچی بڑی ہو تو اس کو ماں کی، کیونکہ یہ پہلی یہ ذمہ داری ہے، باپ لڑکے پہ زیادہ توجہ کر سکتا ہے، ماں لڑکی پہ کرے گی، اس کو کھانا پکانا، سینہ پرونا بھی ساتھ ساتھ سکھائیں، جیسے ذی شعور ہوتی جائے، قرآن کی تعلیم اور دیگر علوم۔ اب جب بچی تھوڑی سی ذی شعور ہو جائے تو پھر ماں اسے آہستہ آہستہ، ایک تو دیکھیں وہی پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے شروع سے ہی۔ بچیاں میں نے دیکھا ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ لڑکوں کے مقابلے میں بچیاں زیادہ ذہین ہوتی ہیں، بہت ذہین ہوتی ہیں، یہ بہت تیزی سے چیز پک کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ 15 سال کی لڑکی کو ایک طرف بٹھا دیں اور 15 سال کے لڑکے کو، اکثر لڑکی آپ کو ذہین نظر آئے گی، لڑکے معاملہ فہم ہوتی ہیں، زیادہ گہرائی کے ساتھ چیز کو دیکھ لیتی ہیں، کیونکہ گھر میں زیادہ رہتی ہیں، گھریلو معاملات خاص طور پہ ان کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ
اب یہ غلطیاں کرتی ہیں بہن بعض اوقات، اگر شوہر نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو اس کی غیر موجودگی میں بچوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے شوہر کی غیبت شروع کر دے. بیٹا تمہیں نہیں پتا تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، یہ میرا ہی جگرا ہے کہ اتنے عرصے تک اس نکمے کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں. کوئی اور عورت ہوتی نا 2 دن میں نہ ٹھہرتی، اتنا منحوس ہے تیرا باپ. اللہ میری بیٹی کو ایسا تو کوئی شوہر نہ دے، میری بچی کو بچا لے. اب بچی کے ذہن میں باپ کے ظالم ہونے کا تصور آیا. ماں یہ نہیں سوچتی کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بچی کے دل میں شوہر کے بارے میں پہلے سے ایک ڈر اور خوف بٹھا رہی ہیں، وہ خوف زدہ ہو جائے گی. اس لیے ہمارے مشاہدے میں ایسی بچیاں بھی آئی ہیں جنہوں نے رشتوں سے انکار کر دیا، ہم شادی کریں گے نہیں اس لیے کہ شاید ہمارا شوہر بھی ہمارے باپ کی طرح ہو. یہ غلط ہے. ماں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی زیادتیوں کا بدلہ صرف اپنے اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں نے صبر کیا ہے، تو نے دیکھا اس نے زیادتیاں کی، میدان معاشر میں مجھے اس کا بدلہ چاہیے. بس دنیا میں زبان بند، تعریف ہی کرے وہ بچیوں کے سامنے، تمہارا باپ بہت اچھا ہے، بہت میرا خیال کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے. اب بچے خود مشاہدہ کریں بعض چیزوں کا، وہ الگ بات، وہ باپ کی غلطی ہے. لیکن بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب تک ماں از خود انہیں نہیں بتائے گی بچوں کو پتہ نہیں چلے گا. جیسے بچوں کے بچپن میں کوئی واقعہ ہوا، یہ تو ماں ہی بتائے گی نا. تمہیں کیا پتا جب تم دودھ پیتی تھی تو کیا 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 تھا تمہارے باپ نے؟ ایک دفعہ تو اتنا مارا تھا میری ہاتھ کی ہڈی توڑ دی تھی، اور رات کے 2 بجے گھر سے باہر نکال کے اندر سے کنڈی لگا لی تھی. اتنا ظالم ہے تیرا باپ بیٹی، تجھے کیا پتا. ہوئی بچی نے کہا مرد اتنے ظالم ہوتے ہیں. اب اس کے رویے میں فرق آئے گا. باپ آئے گا وہ اتنی محبت سے اس کو نہیں دیکھے گی، اس لیے کہ اب ایک ظالم شخص کا تصور ذہن میں آ گیا ہے. اور ماں باپ بعض اوقات یہ میجر مسٹیک کرتے ہیں کہ اپنے جھگڑوں میں اپنے بچوں کو فریق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، ایک نوجوان نے کہا کہ میرا والد میری والدہ کو مارتے ہیں، میں کیا کردار ادا کروں؟ آپ نے شاید فرمایا تم کم از کم یہ ضرور کرو کہ باپ کو ماں کو مارنے نہ دو، لیکن اس طرح نہیں کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لو، بلکہ اس طرح کہ ماں کے سامنے ماں کی طرف ڈھال بن جاؤ کہ باپ تمہیں مار لے ماں کو نہ مارے. ڈھال بن جاؤ، پیٹ کر کے ماں کو چھپا لو کہ ابا جان مجھے مارتے رہو، میں بس ماں کو نہ مارو. اس طرح ڈھال بن جاؤ. اور فرمایا خبردار ایسا ہرگز نہ ہو کہ ماں کی طرفداری میں باپ سے بدتمیزی کرنے لگ جائیں. اس لیے کہ باپ اگر زیادتی کر بھی رہا ہے تو وہ اپنی بیوی سے زیادتی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ تو نہیں. تو اس لیے باپ کا ادب اور احترام اپنی جگہ اب بھی قائم رہے گا. لیکن ماں باپ بعض اوقات ایسا غلطی کرتے ہیں. باپ جیسے ہے وہ بسا اوقات جھگڑا ہوا، دیکھا تم نے اپنی ماں کو، یہ اس قابل ہے کہ اس کو گھر میں رکھوں، یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ اور سیدھی بات ہے. تو بچوں کے دل میں بعض اوقات ماں کے سلسلے میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دور کے رشتے داروں نے بتایا کہ میرا شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے. کہنے کہ یہ عادت بچوں میں آئی اور وہ یہی بچوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے باپ ورغلاتا رہتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے میرے بیٹے نے چکلا بیلن میرے ہاتھ پہ مار کے میری کلائی کی ہڈی توڑ دی. بیٹے نے تو کیا ہے، اب باپ نے مارا، پھر بچوں کو ایسا ذہن دے دیا کہ ماں کی حقارت ذہن میں پیدا ہوئی اور وہ یہ سوچتے میں مجبور ہو گئے کہ یہ ہے اس قابل کہ اس کو مارا جائے. اب جب اولاد اپنی ماں کے بارے میں سوچے گی کہ ہے اس قابل کہ اس کو مارا جائے، بتائیے یہ جہنم کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کس نے دکھایا ہے؟ اس باپ نے دکھایا ہے جس پر یہ ذمہ داری تھی کہ اس کو جہنم سے بچائے. تو یہاں کے کوئی ایسے بھائی یا بہن بیٹھے ہوں کہ جو اپنے پورے ذاتی معاملات اپنے بچوں کے سامنے صرف اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی ہمدردیاں مجھے حاصل ہو جائیں، یہ میری طرفداری میں ہوں اور میرے لیے بولیں. بعض اوقات تو ماں کہتی ہے کہ بغیرت تجھے تو مر جانا بہتر ہے، تو اپنے باپ کے سامنے میری دفاع نہیں کر سکتا، تجھے اکڑ جانا چاہیے سامنے، تجھے باپ کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. کیسے اللہ تعالیٰ ایسے جوان بیٹوں کو موت دے دے جو ماں کے لیے نہیں بول سکتے. لو جی دودھ نہیں بخشوں گی تمہیں مرتے وقت. یہ بلیک میلنگ اور سیکھ لی عورتوں نے. حالانکہ دودھ بخشوانے کا کوئی شرعی تصور ہے ہی نہیں، لیکن دودھ نہیں بخشوں گی. اور وہ بیٹا جوش میں آ گیا، اب کرے ابا جان دیکھتا ہوں. بس وہ جب ابا جان آئے اکڑے، اس نے ہاتھ پکڑ دیا، ابا جان اب وقت گزر گیا ہے، یہ آ گئے سپہ سالار اما جان کے، اور اب ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، ابا خاموش ہو گیا. بچوں کی آخرت برباد ہوگی، کیونکہ باپ جب ناراض ہوگا، سرکار نے فرمایا جس کا باپ ناراض ہے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جو گیا جب تک باپ راضی نہیں ہے جہنم ہی ہے اولاد، چاہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، کچھ بھی. اور یہ کون اس کو جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے؟ ماں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط تربیت ہے. اپنے ہم نے جیسے آپ کو پہلے سمجھایا، پیار محبت کا ماحول بنائیں گھر میں. کبھی ہوتا ہے جھگڑا ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. حتی الامکان الگ چھپ کر دبی آواز، یہ نہیں کہ 7 محلے پار آوازیں جا رہی ہیں، ایسا نہیں. تو یہ غلط طریقہ ہوگا. تو لہٰذا بچیوں کو ماں پریکٹیکل کر کے دکھائے کہ قطعی طور پہ بچیاں جو ہیں وہ غلط طریقہ اختیار نہ کریں، اور ان کو چلاکیاں نہ سکھائیں. ایسے ڈرامے نہ دکھائیں جس میں چلاکیوں والی چیزیں ہوں. ساس بہو لڑ رہی ہیں، سیاست چل رہی ہے گھر میں، چلاکیاں ہو رہی ہیں، بچیوں سے کیچ کرتی، اور ماں ساتھ بٹھا کے دکھا رہی ہوتی ہے.
یہ جب اس بچیاں دوسرے گھر میں جا کے پریکٹیکل کرتی ہیں تو تباہی میں صحیح ان کو طریقہ ادب سکھانا چاہیے، صبر کی تعلیم، تحمل کی تعلیم، اور ایسی لڑکیوں کی صحبت میں نہ رہنے دیں جو آوارہ گرد قسم کی ہوں، غلط باتیں کرنے والی ہوں، اچھے ماحول میں بٹھائیں، اچھی لڑکیوں کے ساتھ بٹھائیں، شوہر کے ادب آداب وغیرہ سکھائیں، اور اس کے بعد پھر وہی جسے میں نے کہا جب بچی جوان ہو جائے تو اس کو شادی بیاہ کے تمام معاملات، تمام مسائل اچھی طرح سکھائیں یا سکھوائیں کسی عالمہ سے رجوع۔ ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کہ حیض و نفاس کے مسائل خاص عورتوں کے ساتھ، لیکن خود ہمارے گھر کی خواتین بعض اوقات ان تمام مسائل کو نہیں جانتی، اور عموماً بچیاں یہ مسائل اپنی والدہ سے سیکھتی ہیں۔ جب ماں کو ہی مسائل نہیں آئیں گے بچی کی تربیت کیا کرے گی؟ بہت ایسا ہمارے سامنے کیسز آئے، اس لیے ایک معلمہ کے ذریعے بچیوں کو تعلیم دینا یہ ازحد ضرور آج کے دور کے اعتبار سے ضروری ہے کہ بچیوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیا تاکہ بچی میں خود اعتمادی پیدا ہو، اور دوسرے خاندان میں جب وہ جائے تو اسے کسی بھی جہت سے تانا نہ سہنا پڑے۔ تو دنیاوی تعلیم اس بہت ضروری ہے۔ ہر ایک کو دیکھیں ایسی پروٹیکشن حاصل نہیں ہو سکتا ہے، میں ایک بڑی شخصیت ہوں، بالفرض میں تو طالب علم میں بات کہہ رہا ہوں، بڑی بالفرض میں بڑی شخصیت، اور میں بچی کو ان پڑھ رکھتا ہوں اور میں کسی جگہ نکاح کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میری مروت میں بچی کو کچھ نہ کہیں، بھائی چلو مفتی صاحب کی بیٹی ہے کچھ نہیں کہتے، بری بات ہے، عالم کی بیٹی ہے کچھ نہیں کہا، لیکن ہر ایک تو عالم نہیں ہے نا، ہر ایک کو تو ایسی کوئی وجاہت حاصل نہیں ہے۔ تو اگر میں پھر آپ کو یہ سوچ دینا شروع کر دوں کہ جی آپ بچیوں کو بالکل دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کریں تو یہ ظلم عظیم ہوگا، اس لیے کہ ایک دنیاوی علوم کی حامل ماں جتنے احسن انداز سے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، خصوصاً موجودہ دور کے اعتبار سے ایک جاہلہ ماں کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ تو دینی علوم بھی ہوں، دنیاوی علوم بھی ہوں، عافیت کے ساتھ بچے کو سکھائے جائیں، اور پھر اہتمام بچیوں کا دوسرے گھر میں جائے تو پھر بھی تربیت کا ایک اہتمام چلتا رہتا ہے کہ بچیاں آ کے مشاورت کرتی ہیں، اچھا ہی مشورہ دیا جائے، گھر بنانے کا مشورہ دیا جائے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کر لیں، بس میں اختتام کی طرف لاتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا، کہ جو ماں باپ ہیں وہ سوچیں کہ کیا ہم نے اس انداز سے تربیت کی ہے، اگر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے ہم کوتاہی کا شکار رہے۔ بعض اوقات ہم اس کو فوراً بلیم ڈالنا چاہتے ہیں، ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے والدین پہ، ہمارے والدین نے تربیت نہیں کی، ٹھیک ہے نہیں کی وہ قصوروار، لیکن اب آپ نے تو تربیت کرنی ہے نا، اور آپ ہو گئے بالغ، عاقل ہیں، بالغ ہیں، اب آپ کو اپنی تربیت خود کر کے اور بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے جو اب والدین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کریں، علم حاصل کریں، اپنی اولاد کی ظاہری باطنی اچھی تربیت کریں، دینی اور دنیاوی علوم سے ان کو آراستہ کریں، نہ صرف قول سے تربیت کریں بلکہ اپنے عمل سے بھی تربیت۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ جتنی اولاد اس وجہ سے کوتاہی کا شکار ہوتی رہے گی اس کا تمام تر وبال والدین پر ہوگا۔ اور اگر ہم اچھی تربیت کریں گے تو دو صورتیں ہیں، بچے اس تربیت کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو بہت بڑا ثواب جاریہ، نہیں کریں گے تو ہم پہ وبال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، اب بچوں نے نہیں مانا ٹھیک ہے ان کا قصور ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، ہم نے تو کر لیا نا۔ اسی طریقے سے جو ینگ جنریشن ہماری یہاں بیٹھی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، وقت آنے پر دیکھا نہیں جاتا، وقت آنے پر کچھ کیا جاتا ہے، اور کچھ کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آپ جب شوہر بن جائیں گے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کیا کرنا ہے۔ جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اگر عمرے یا حج کے احکام نہ پڑھیں بلکہ کہتا ہوں پڑھ بھی لیں اور مکے مدینے پہنچ جائیں، مکے خاص طور پہ احرام پہنا ہوا ہے، اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کرنا ہے، وہاں پوچھیں گے یار یہ طواف سے کچھ تھا، پڑھا تو تھا، سمجھ میں نہیں آئے گا وہاں کیا کرنا ہے، اور اتنے قصور ہو جائیں گے وہ قصوروں کا حل ہی یاد نہیں رہے گا کیا کرنا کیا نہیں۔ اور جو بالکل ہی تیاری کر کے نہ جائے انہیں تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے، بیچاروں کو حج برباد ہو جاتے ہیں بعض۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے ہم شوہر نامدار بن جائیں پھر انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر بگاڑ ہے، قدم قدم پر مصیبت ہے، قدم قدم پر مصیبت۔ ہم تو ایک عالم دین ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ مسائل ہیں کہ ہمیں پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں، اب اس کو حل کرنا ہوتا ہے۔ علم دین نہ ہو تو نہیں کر سکتے، صحیح بات ہے۔ پھر رزق کے مسائل، حلال و حرام کا مسئلہ، اپنے بچوں کے پیٹ میں رزق حلال پہنچانا ہے، اس کے لیے ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم گزارش کریں گے اپنی ینگ جنریشن سے بھی، جو لڑکے ہیں، جو بچیاں ہمیں سن رہی ہیں، کہ ابھی سے ہی آپ اگر والدین بالفرض آپ کے کچھ تربیتی اعتبار سے کوتاہی کا شکار ہوں تو یہ آپ کے لیے ایک شرعی عذر نہیں بن سکتا ہے کہ جی والدین ہماری تربیت نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے تو آپ خود اپنی تربیت کا اہتمام کرنے کی کوشش۔ اس کے لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں جیسے ہمارے اکیڈمی میں آپ یہاں پہ بھی کچھ کر رہے ہیں اہتمام، شاید آپ لوگ مستقبل قریب میں ان سے رابطہ رکھیں۔ بہرحال ہماری یہاں پیچھے اکیڈمی ہے، اس میں ہم سنڈے کورسز رکھتے ہیں، مختلف موضوعات، جیسے میں نے حقوق زوجین کورس ایک وہاں پہ کروایا تھا،
اس میں کئی کپلز آئے تھے جن کی ابھی شادی ہونے والی تھی، ایسے لوگ بھی آئے تھے، شوہر اور مردوں کا بھی ہوتا ہے، عورتوں بھی ہوتی ہیں، میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں، تو انہوں نے مسائل سیکھے اور الحمدللہ اس کو سیکھنے کے بعد ان کی ازدواجی زندگی بہت خوبصورت گزر رہی ہے کئی لوگوں کی ماشاءاللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر وہ کورس نہ کرتے تو واقعی میں بڑی دقت ہوتی۔ تو اس قسم کے کورسز آپ بھی اٹینڈ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ کے پاس وقت ہو، آپ تھوڑا جذبہ اور شوق رکھتے ہوں، تو آپ باقاعدہ اسکالر کورس کریں۔ ہم نے اونلی 5 ایئرس کا کورس رکھا ہے اور 1 سال میں مفتی بنا دیتے ہیں، 6 سالہ 6 ایئرس کورس ہے، وہ آپ کریں۔ آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے، اور ہماری اکیڈمی میں خاص طور پہ جو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم ذہنی تربیت، شخصی تربیت کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ جب میں بخاری پڑھا رہا تھا تو میں نے کتاب النکاح کے اندر بہت سارے معاملات پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری باتیں اگرچہ ذہن میں نہیں رہتی ہیں، لیکن الحمدللہ ایک ایسی طبیعت، ایک ایسی ذہن، ایک ایسی شخصیت بن جاتی ہے کہ جب انہیں پریکٹیکل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو انشاءاللہ بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہماری اکیڈمی میں داخلہ لینے کے لیے نہ داڑھی ضروری ہے، نہ سر پہ ٹوپی یا امامہ ضروری ہے، نہ شلوار قمیض۔ آپ پینٹ شرٹ میں آئیں، آپ بغیر داڑھی کے آئیں، آپ ننگے سر آئیں، آپ تشریف لائیں، اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ بھی عالم بن سکتے ہیں۔ آپ بھی خود علم خود بخود آپ کو رہنمائی فراہم کرے گا۔ ہم انشاءاللہ صرف آپ کو سمجھائیں گے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ آئیں اور دیکھیں، علم سیکھیں، اور پھر اس کی سنجیدگی کی برکات آپ دیکھیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ دن میں نوکری کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ہماری مارننگ کی کلاسز بھی ہیں، 9 سے 1 کلاس ہوتی ہے، تو آپ نائٹ کلاس میں بھی آ سکتے ہیں، 9:30 سے 11:30 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ اس میں ہم 2 گھنٹے میں الحمدللہ وہ درس نظامی کروا رہے ہیں جو عام جگہوں پر دن میں کروایا جاتا ہے۔ مکمل و عربی کتابیں ہیں، 6 سال کا وہ بھی کورس ہے، اس میں پڑھانے کا انداز تھوڑا سا چینج ہے۔ سارا دن کا تھکا ہارا جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم انداز ایسا رکھتے ہیں کہ الحمدللہ بہت آسانی سے وہ چیز کو کیچ کر لیں۔ آپ بھی پڑھ کر دیکھیں، اس میں بھی ہم تربیت کا ایسے ہی اہتمام رکھتے ہیں۔ کورس اپنی جگہ چل رہا ہوتا ہے، تربیت اپنے مقام پہ چل رہی ہو۔ ایک تربیت یافتہ آدمی اپنے گھر بار کو، معاشرے کو اور دیگر جگہوں پر جو کچھ بھی معاملات اس کے ان سب کو اتنے اچھے انداز سے چلا سکتا ہے جو دوسرا آدمی کبھی بھی نہیں چلا سکتا۔ تو اس کے لیے آپ بھی ہمت کریں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں کورسز وغیرہ تو کم از کم ایسا لٹریچر اپنے پاس رکھیں کہ اس کو آپ پڑھیں باقاعدہ، اور پڑھ کے جو بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ آپ کسی عالم دین سے رجوع کریں اور اس طرح اپنی ذمہ داری کو کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کریں گے، آپ بھی یہاں پر ہیں، ہم بھی یہاں، ایسی ایسی مصیبتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہو۔ ازدواجی زندگی اگر ٹھیک نہ ہو، انسان باہر بھی کچھ نہیں کرتا، گھر میں لڑائی جھگڑا چک 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 چل رہی ہو، اور ان باتوں پر کہ جن میں شرعی لحاظ سے کوئی حقوق و فرائض کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے میرا حق ہے، شوہر کہتا ہے میرا فرض ہے، میرا حق ہے۔ بیوی کہتی ہے، شوہر کہتا ہے تجھ پہ یہ فرض ہے، وہ کہتی ہے تم پہ یہ فرض ہے۔ شوہر کہتا ہے میرا یہ حق ہے، بیوی کہتی ہے میرا یہ حق ہے نہیں۔ اسی جھگڑے کے اندر پھر آدمی گھر میں بھی پریشان، باہر پریشان، بچوں کی لائف برباد۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی ہمت کریں اور علم دین سیکھ کر اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ ایک بہترین مربی کی حیثیت سے اپنے بچوں کے سامنے متعارف ہوں۔ بچوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو، آپ گھر میں ان کی اچھے انداز سے تربیت کریں۔ ایسے ہی بچیوں کے لیے بھی ہمارے ہاں کلاسز ہیں، بچیاں بھی ہمارے ہاں پڑھتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، بلکہ جو سرپرست حضرات ہیں، مائیں ہیں، کہ آپ کم از کم اپنے خاندان میں 1 لڑکے اور 1 لڑکی عالم اور عالمہ ضرور بنا۔ میرے تو الحمدللہ 4 بچے ہیں، میں چاروں کو انشاءاللہ عالم اور عالمہ بناؤں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اس کے سکوپ کیا ہے، بچے معاشی مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جب ایک فاسق فاجر دنیا دار کو عطا فرما رہا ہے تو دین دار کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک بات، دوسرا میں یہ سوچ دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سوچ منتقل ہو کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ میں اپنے بچوں کے لیے اس انداز سے کام کروں کہ وہ معاشی اعتبار سے بالکل بے فکر ہو جائے، اور وہ صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے پھر پوری زندگی دین کے لیے وقف ہو کے کام کرے۔ تو میں ان کے لیے محنت کیوں نہ کروں؟ تو اس لیے آپ جو بہت سارے ایسے مخیر حضرات بھی ہوں گے جو بزنس مین ہیں، وہ کیوں نہ ایسا کریں، کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر لیں کہ اس سے اتنا حاصل ہوتا رہے کہ بچے آرام سے اپنی آئندہ زندگی گزار سکیں۔ کوئی بلڈنگ بنا دی، اس کا کرایہ آ جائے پر منتھ اتنا زیادہ آ جائے کہ بچے آرام سے رات دن کا کام کریں اور گزارا اس کرایہ سے ہوتا رہے۔ تو اگر ہم یہ پلاننگ کرنے کی کوشش کریں گے، مائنڈ جب اس پہ چلنا شروع ہوگا، یہ سب ہو سکتا ہے۔ تو اگر ماں باپ یہ ذہن بنا لیں کہ معاشی اعتبار سے بچے کو ہم فارغ کریں گے اور بچہ دین کے لیے فارغ رہے گا، تو انشاءاللہ بہت اچھا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہر جگہ خیر ایسا نہیں ہو سکے گا، لیکن بہرحال اگر یہ بھی ہم سوچ بنا لیں تو بہت بہتر ہے۔ اور الحمدللہ بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں، وہی کورس پڑھ رہی ہیں جو لڑکے پڑھ رہے ہیں۔
اور وہ بچی جب ماں بنے گی انشاءاللہ کسی گھر میں جائے گی تو بہت احسن انداز سے گھر والوں کو لے کر چلے گی. اور یہ میں ایک آخری بات بس عرض کرتا ہوں، پھر یہ 2 سوال کے جواب دوں گا کہ دیکھیں اگر آپ بچیوں کے سسرالی معاملات میں چاہتے ہیں کہ استحکام پیدا ہو، اس کی عزت قائم رہے، اس کو عالمہ بنا، آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ اس بچی کی کتنی عزت ہو، کتنی قدر و قیمت ہو. جب وہ ایک عالمہ ہیں، مفتیاں ہیں، مسائل بیان کر رہی ہیں، لوگوں کو درس قرآن درس حدیث دے رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس بچی کا ایک روب، ایک دبدبہ، ایک احترام پورے خاندان میں ڈال دے گا، سسرال میں ڈال دے گا. پھر اس کے ساتھ وہ معمولی رویہ نہیں ہوگا جو عام بچیوں کے ساتھ بعض اوقات روا رکھا جاتا ہے، ایک عزت قائم ہوگی، احترام قائم ہوگا. تو یہ کوشش آپ کر کے اپنی بچی کو مستقبل کے اعتبار سے اس طرح پروٹیکشن فراہم کریں. انہوں نے پوچھا ہے مسجد میں مووی کیمرے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اگر تو اس انداز سے کیمرہ استعمال کیا جائے کہ مسجد کی بے حرمتی ظاہر نہ ہو، جیسے مثلا کرین لگا دیں آپ یہاں پہ، جیسے ہمارے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سارے ٹائم میں کیمرہ یوں گھوم رہا ہوتا ہے ادھر ادھر، وہ کرین ہوتی ہے پوری، تو اتنی بڑی کرین لگا دی، وہ کیوں جا رہا ہے کیمرہ چلتا ہوا مسجد کے اندر، یہ ایک ادب اور احترام کی منافی سی. یہ جیسے آپ نے لگایا ہوا ایک سائڈ میں کھڑے ہوئے کیمرہ مین، کچھ اور وہ مداخلت نہیں کر رہے، نہ بیچ میں کودنا پھلانگنا، نہ کسی کو تنگ کرنا، ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، تو اس کی یقیناً گنجائش نکل سکتی ہے بشرطے کہ اخلاص اور اچھی نیت بھی ہو کہ چلے ایک ویڈیو بنے گی، اس کو آپ شاید ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ ڈال دیں، کسی کو سننے کے لیے دیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو یہاں حاضر نہیں ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر انداز سے اس حدیث پر ان باتوں پر عمل کر لے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے سنو آگے تک پہنچاؤ. ہو سکتا ہے کہ جس تک تم پہنچاؤ وہ تم سے زیادہ اس حدیث کی حفاظت کرنے والا ہو، تو اس لیے اس میں اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے. عرض ہے کہ شریعت میں خلا کی کیا اہمیت تو خیر کچھ بھی نہیں ہے. خلا تو ایک نامناسب چیز ہے. ایک تو طلاق ہوتی ہے بغیر مالی عوض کے، مال کے بدلے کے، جو نکاح سے باہر کیا جائے اس کو طلاق کہتے ہیں. اور اگر شوہر مال لے کر عورت کو نکاح سے باہر کرے، چاہے لفظ خلا سے چاہے لفظ طلاق سے، تو اس کو خلا کہہ دیا جائے. اور دونوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ. طلاق کا تو لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے. والدین کو بھی چاہیے گھر میں طلاق کا لفظ نہ آئے. شوہر نہ کہ طلاق دے دوں گا تو یہ زیادہ بکواس کرے، نہ عورت یہ کہے کہ مجھے طلاق دے دو بس میں نہیں رہنا چاہتا، نہیں، یہ لفظ نہ آئے. بالکل بچوں کے مائنڈ میں ایک دفعہ چلا گیا تو فوراً زبان پر آئے گا. شیطان لاتا ہے، ذرا غصہ آیا نکلوا دیا، اور نکل گیا. جب غصہ آتا ہے نا تو فائر کرتے ہوئے رکتی نہیں ہے زبان، طلاق طلاق طلاق. اور یہ طلاق ہے گولی، ایک گولی چلائی اب واپس تو نہیں آئے گی نا، بس نکل گئی. پھر سر پکڑ کے روئے گی اولاد اور آپ بھی پچھتائیں گے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ لفظ خلا اور طلاق ہمارے گھر کے اندر نہ بولا جائے اور اس کو استعمال نہ کیا جائے. منفی اثر مرتب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور بچوں کی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. اے اللہ ان کو ایک معاشرے کا بہت اچھا فرد بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے. رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میدان محشر میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا. سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت کی برکت سے بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا. جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد